مختصر نماز کا طریقہ۔ اگر فرض نماز کے ہر رکوع اور سجدے میں صرف ایک مرتبہ تسبیح پڑھی جائے اور تیسری اور چوتھی رکعت میں کچھ دیر کھڑے ہو کر بغیر قراءت کیے سیدھا رکوع کر لیا جائے اور آخری قعدہ میں التحیات پڑھ کر سلام پھیر دیا جائے تو کیا نماز ادا ہو جائے گی؟ وسیم صاحب انڈیا سے، بہت شارٹ نماز وسیم صاحب بتا رہے ہیں۔ دیکھیں نماز تو ہو جائے گی، اس سے فرض ادا ہو گیا، آپ کا واجب بھی ادا ہو گیا۔ آپ نے ہر رکوع ایک سجدے میں ایک دفعہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیا، فرض کی تیسری رکعت میں تھوڑی دیر کھڑے ہو کر رکوع کر لیا، تو فرض نماز ادا ہو جائے گی، واجب بھی ادا ہو جائے گی، یعنی جو نماز کے واجبات بھی ادا ہو گئے۔ لیکن اس طرح سے نماز پڑھنا سنت مؤکدہ کے بہرحال خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رکوع اور سجود میں تین تین دفعہ تسبیح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ٹھیک ہے، فرض میں تیسری اور چوتھی رکعت میں تو آپ اگر جلدی بھی رکوع کر لیں تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، بہتر تو یہ کہ آپ اس میں سورہ فاتحہ پراپر پڑھیں، یا کم از کم اتنی دیر کھڑے تو رہیں، یا کوئی اور دعا پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ اس میں جلدی رکوع بھی کر لیتے ہیں تو بھی بہرحال بہتر نہیں ہے، لیکن جائز ہے۔ لیکن رکوع اور سجدے میں اتنا شارٹ مارنا کہ ایک ایک رکوع اور ایک ایک رکوع کی ایک ایک دفعہ تسبیح پڑھیں تو یہ سنت مؤکدہ کی مخالفت ہے۔ اور جو سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ کبھی کبھار اگر ہو جائے، آپ کو ایمرجنسی ہے، جلدی ہے، فلائٹ نکل رہی ہے، ٹرین نکل رہی ہے، بس نکل رہی ہے، یا کوئی پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کوئی اور مسئلہ اس طرح کا ہو گیا تو ٹھیک ہے، کبھی کبھار ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس کا معمول بنا لینا بہرحال ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ سنت مؤکدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کم سے کم جو معمول رہا ہے رکوع اور سجود کی تسبیح کا، وہ کم سے کم مقدار 3 دفعہ ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں 3 دفعہ سنت مؤکدہ ہے، لہذا اگر کوئی ایک دفعہ کا معمول بنا لے گا تو ایسا شخص قابل ملامت ہوگا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ترک کرنے والا کہلائے گا۔ نماز تو بہرحال ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح تحیات کے بعد اگر کسی نے سلام پھیر دیا تو بھی اس کی نماز ہو گئی، لیکن درود شریف چھوڑ دینا، نماز میں دعا چھوڑ دینا، تو یہ بھی سنت مؤکدہ ہے آخری قعدہ میں، تو معمول بنا لینا یہ بہرحال ٹھیک عمل نہیں ہے، تو ایسا شخص قابل ملامت بہرحال ہوگا۔ کبھی جلدی ہے تو ایک الگ بات ہے، اور بہت جلدی ہو تو مکمل درود شریف چھوڑنے کے بجائے مختصر پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، اتنا پڑھ لیں، لمبی دعا کے بجائے اللہم اغفر لی پڑھ لیں، تاکہ کسی حد تک درود شریف کی سنت تو ادا ہو جائے نا۔ آبائی شہر سے شفٹ ہو گئے تو وہاں قصر پڑھیں گے؟ میری پیدائش ممبئی کی ہے، یہاں سے 200 کلومیٹر دور ایک شہر ہے جس کا نام، یہ کیا لکھا ہوا ہے، جس کا نام پونے ہے، جس کا نام پونے ہے، صحیح پروننسیشن تو آپ ہی بتائیں گے۔ میں 5 سال پہلے پونے میں شفٹ ہو گیا تھا، اب وہاں میرا بزنس ہے اور یہیں رہنے کا ارادہ ہے، لیکن میرا ذاتی گھر یہاں نہیں ہے، ذاتی گھر بمبئی میں ہے جو ہم نے کرائے پر دیا ہوا ہے۔ میری اہلیہ کا میکے بھی بمبئی میں ہے۔ اب جب ہم بمبئی آتے ہیں تو ہمیں قصر نماز پڑھنی ہوگی یا پوری نماز پڑھنی ہوگی؟ وسیم صاحب انڈیا سے۔ وسیم صاحب اگر آپ نے پونے ہے یا پونے واللہ عالم بھائی، اس شہر میں اگر آپ اپنی وائف کے ساتھ شفٹ ہو گئے ہیں اور گھر کا سامان بھی یہاں لا کے ڈال دیا ہے، پراپر طریقے سے سامان لے لیا، کوئی ہوٹل میں نہیں رہ رہے آپ، تو پھر یہ جگہ آپ کا وطن بن گئی ہے۔ انسان اپنی بیوی کے ساتھ جس جگہ رہتا ہے اور گھریلو سامان کے ساتھ، چاہے رینٹ پہ گھر لیں یا اپنا گھر خریدیں، اپنا گھر خریدنا ضروری نہیں ہے، تو آپ اپنی وائف کے ساتھ جب شفٹ ہو گئے تو یہی جگہ آپ کا وطن بن گیا۔ اور اس میں اگر آپ نے جو ممبئی سے آپ نے اپنا سامان سارا یہاں شفٹ کر لیا ہے، تو پھر اب بمبئی جب آپ جائیں گے تو وہ جگہ پھر آپ کے لیے مسافر والی جگہ کہلائے گی۔ اور اگر سامان شفٹ نہیں کیا اور نہ نیت آپ نے چینج کی ہے، سامان وہاں بھی پڑا ہے یہاں بھی پڑا ہے، آپ نے دونوں جگہ رہنے کا ارادہ، کبھی یہاں کبھی وہاں، تو بیوی کے ساتھ دونوں جگہ ہی رہتے ہیں آپ، تو دونوں جگہ آپ کا وطن کہلائیں گی۔ لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، آدمی جب وائف کے ساتھ کہیں شفٹ ہو جاتا ہے تو وہ پہلی والی جگہ کو لوگ اکثر چھوڑ دیا کرتے ہیں، تو ایسی کنڈیشن میں آپ پھر مقیم کہلائیں گے اس پونے شہر میں، جو کہ نواں شہر ہے آپ کے لیے، تو اس میں آپ پھر مقیم کہلائیں گے۔ اس میں اپنا ذاتی گھر خریدنا ضروری نہیں ہے۔ اور اہلیہ کا جو بمبئی میں میکے ہے تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ جہاں رہتی ہے وہ اس کا گھر کہلاتا ہے۔ شادی کے بعد لڑکی کا گھر شوہر کا گھر کہلاتا ہے، ماں باپ کا گھر لڑکی کا گھر نہیں کہلاتا۔ آپ کی وائف جب ممبئی جائیں گی تو چونکہ وہ ان کے والدین کا گھر ہے، شوہر کا گھر، گھر سے میری مراد ہے رہائشی گھر، جس میں سامان وغیرہ پڑا ہو، وہاں رہنے کے لیے جاتے ہوں اور وہ
پورے ساز و سامان کے ساتھ جہاں سے شفٹ نہ ہوئے ہوں. تو جب وہ ممبئی جائیں گی تو چونکہ شوہر کا اگر وطن نہیں ہے وہ, تو پھر اپنے ماں باپ کا شہر ہونے سے وہ عورت کا شہر نہیں کہلائے گا. تو وہاں آپ کی وائف اگر 15 دن سے کم ٹھہرتی ہیں تو سفر والی نماز پڑھیں گی.